نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک شیعہ ہے، مولوی شیعہ، اپنے آپ کو عالم شیعہ بھی کہتا ہے میں ایران کا رہنے والا ہوں، پتہ نہیں افغانستان کا رہنے والا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، اور برطانیہ میں بیٹھا ہے۔ ان لوگوں کا جس تھوڑا سا دماغ خراب ہو جاتا ہے تو یہ یا تو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں یا پھر خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جس طرح اہل تشیع ساروں کا دماغ خراب ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان کو یہ پہچان نہیں سکتے، کہتے کہتے خدا بنا بیٹھتے ہیں۔ جس طرح ان کا ذاکر آصف ہے، وہ کہتا ہے مولوی جھوٹ بولتا ہے، مولوی جھوٹ بولتا ہے، مولوی جھوٹ بولتا ہے۔ کس معاملے میں مولوی نے جھوٹ بولا؟ کہ اذان بلال تھوڑا سا لفظ کی ادائیگی کی وجہ سے شین کی بجائے شین نکل جاتا تھا، تو جب حضرت بلال نے اذان پڑھی تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ شین کی بجائے سین نکالتی ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو کسی اور کو اذان دے دے۔ بڑی مشہور بات ہے کہ حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی، قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی، یہ علماء کرام بیان کرتے رہتے اپنے اسٹیجوں پہ۔ اسی بات کو مولوی غلط کہتا ہے کہ حضرت بلال نے تو حضرت فاطمہ الزہرا کی چوکھٹ پر سجدہ کر دیا تھا، لعنتی آدمی چوکھٹ کو خدا بنا دیا اور فاطمہ الزہرا کو اس سے بھی اوپر پہنچا دیا، خدا سے بھی اوپر۔ چوکھٹ خدا ہے کہ حضرت بلال چوکھٹ پہ حضرت فاطمہ الزہرا کی چوکھٹ پر سجدہ کر کے اذان پڑھی۔ لعنت خدا کی ایسے مقررین، ان کے ذاکرین، ایسے جہل اجڑ بعد مرزا کر رہا تھا، تو یہ بڑے غور سے سن رہا تھا باغ فتح کی بات۔ بارہ وہ میں نے پہلے ایک بات میں نے باغ فتح کے بارے میں کر دی ہے۔ آج جو میرا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ حسن اللہ یاری یہ بے وقوف پرلے درجے کا جہل آدمی ہے کہ خیبر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے صدیق اکبر کو بھیجا تو وہ شکست کھا کے واپس آ گئے۔ بے خیبر سے تو بھی کوئی نکلا ہی نہیں، واپس آئے ہیں، شکست ہوئی ہے، خیبر فتح نہیں ہوا، شام پڑی، واپس آ گئے۔ اسی طرح دوسرا دن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھیجا، وہ بھی جہاد کرتے رہے، واپس آ کر صحابہ کرام اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب کی بحث ہوئی تو سب ایک دوسرے پر وہ باتیں کرنے لگے کہ عمر فاروق جو تھے بزدل تھے، اور عمر فاروق نے کہا کہ یہ خود بزدل تھے، پیچھے کھسکنا شروع کر دیا۔ تو سب کی باتیں سن کر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھ دی ہے، اللہ نے فتح لکھ دی ہے۔
یہ نبی کہہ رہا ہے. نہ تو عمر فاروق کو اللہ کے رسول نے کافر کہا، نہ صدیق اکبر کو کافر کہا، نہ ان کے لشکر کو دوزخی کہا، نہ صدیق اکبر کے لشکر کو دوزخی کہا. یہ آج کا ملا چبل ملا جہل ملا، شیعوں کا مولوی، شیعوں کا ذاکر اللہ یاری، یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو جہنمی ہو گئے. وہ تو جہنمی کیسے جہنمی ہوئے؟ ابھی انہوں نے کوئی خیبر چھوڑ دیا ہے؟ نبی علیہ السلام سے بغیر پوچھے وہ خیبر چھوڑ دیتے تو جہنمی ہوتے. جب خیبر چھوڑا ہی نہیں تو جہنمی لعنتی کیسے ہوگے؟ اور لعنتی اللہ یاری، وہ جہنمی کیسے ہو گئے؟ ابھی خیبر کسی نے چھوڑا ہی نہیں، خیبر پہ سب ڈٹے ہوئے ہیں. اب سب تمنا کر رہے ہیں کہ صبح جھنڈا شاید مجھے مل جائے، جھنڈا شاید مجھے مل جائے. نبی علیہ السلام جب سو ہوئی، نماز پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا این علی، علی کہاں ہے، بلاؤ. تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، اشوبے چشم آیا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تب بھی بلا کے لاؤ. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم حاضر ہوئے. آقا علیہ السلام نے ان کے آنکھوں پہ لعاب دہن لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. پھر ان کو سپہ سالاری کا منصب سونپ دیا کہ آج کے سپہ سالار تم ہو. تو وہ لڑے تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی. بھاگا تو کوئی بھی نہیں، فرار بدر سے خیبر سے کوئی بھی نہیں ہوا. پسمائی ہوئی ہے تو پسپائی ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی کسی کی ہو سکتی ہے. پسپائی ہوئی، جنگ جیتے نہیں. ابھی خیبر سے کوئی نہیں نکلا، یہ پکی بات ہے. حدیث غلط، راوی جو ہے نا وہ غلط بھی کر سکتا ہے، حدیث بھی غلط ہو سکتی ہے. آقا علیہ السلام نے اس پر کوئی جرح نہیں فرمائی. حضرت ابوبکر صدیق بھی وہاں موجود ہیں، حضرت عمر فاروق بھی وہاں موجود ہیں، حضرت عثمان غنی بھی وہاں موجود ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی